بن جاتے ہیں اور خطرناک بن جاتے ہیں۔ تو جس سرزمین پر امام اہل سنت نے آنکھ کھولی، بدقسمتی سے انگریز کے قبضے کے بعد وہ فتنوں کی آماجگاہ بن گئی، اور اس دفعہ جو طریقہ واردات تھا وہ بڑا مختلف تھا، اور اس نے اہل ایمان کے اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ اور سلام ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست پر، آپ کی استقامت کو، کہ آپ نے ڈٹ کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ اگر امام اہل سنت بھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کوئی کرسی کا بندوبست کر لو ابا کے لیے بھی، امان بھائی کے لیے۔ کرسی 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 بالکل اچھا، لگائیں پھر آپ عشق و محبت کو۔ کرسی آ گئی آ گئی، لا لا حول ولا قوة۔ من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا، وہاں رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے جناب بھائی عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پیکر سنت رہبر ملت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، حامی سنت ماہی بدت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، دین کی تو نے کی ہے خدمت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، حق و صداقت، حق و صداقت، حق و صداقت، حق و صداقت، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، آیا آیا دین آیا آیا دین آیا، آیا آیا پاکستان کا مطلب کیا؟ ریاست کیا ہوگا؟
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ وقت کہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو انگریز اپنے قدم جما رہا تھا، اور زمین پر قبضے کے بعد وہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی سازشیں رچ رہا تھا، اور مختلف انداز سے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے سرزمین ہندوستان پر آباد مسلمانوں پر یہ کرم فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں دین کا سچا داعی اور دین کا سچا رہنما اور راہبر بھیجا، جس نے فتنوں کے اس تلاطم میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اگر وہ مقابلہ نہ کرتے تو آپ یقین جانیے اس وقت جو حالت ہے وہ یکسر تبدیل ہوتی، کیونکہ جس وقت فتنے ظاہر ہو رہے ہوں، پھوٹ رہے ہو، اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آج تو مسجد میں دین بیان کرنا آسان نہیں رہا، تو فتنوں کے وقت، اور وہ فتنے جو سرکاری سپورٹ کے ساتھ پروان چل رہے ہو، وہ فتنے جسے وقت کے حکمران اہل اقتدار جنہیں بڑھا رہے ہو، ان فتنوں کا مقابلہ آسان نہیں۔ جب ہر طرف خزانوں کے منہ کھولے جا رہے ہوں اور مال کے ذریعے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ خریدا جا رہا ہو، ایسے نازک وقت میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے میدان میں ڈٹ جانا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دین کا سچا پیغام اور کام وہی شخص کر سکتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے وہ تب بھی اپنے دین سے دور نہ ہو پائے۔ آپ نے فرمایا سچا داعی وہی ہے، دین کا سچا داعی، دین کا سچا دعوت دینے والا، سچا مصلح اور سچا رہنما وہی ہے کہ اگر ایک ہاتھ میں اس کے چاند رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، پھر بھی وہ دین کی تبلیغ اور اشاعت سے پیچھے نہ ہٹے۔ فرمایا وہی سچا ہے، وہ سچا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں بھی تو اور اس دور میں بھی کہ لوگ تو چاند اور سورج تو بہت دور رہا، لوگ تو چائے کی پیالی پر بھی ایمان کا سودا کراتے ہیں۔ چاند سورج تو بہت دور کی بات ہے، آج لوگ چائے کی پیالی پر ایمان بیچ آتے ہیں۔ تو آپ سوچئے وہ کیسا دور ہوگا کہ جب لوگوں کو جبہ اور دستار والوں کو خریدا جا رہا ہوگا اور بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر ایک شخص لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ قائم کر رہا ہوگا۔ ہاں امام اہل سنت جو فتنوں کی آندھیوں کے وقت جو مستحکم قلعے کی حیثیت سے قائم رہے اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کا سامان کرتے رہے، ہاں وہی امام اہل سنت ہمارے سچے محسن ہیں کہ جنہوں نے ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کا سامان کیا اور ہر قسم کے فتنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا یہ مقابلہ آسان نہیں ہے، لیکن جنہیں یہ مقابلے کی سعادت مل جاتی ہے پھر معاشرے میں ان کا مقام کوئی حاصل نہیں کر پاتا۔ اعلیٰ حضرت کی فکر کیا ہے اس بات کو سمجھیں۔ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں روایتی تقریر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جب بات ہوتی ہے تو چند اشعار سنا دیے جاتے ہیں اور عوام سمجھتی ہے کہ شاید وہ بہت بڑے شاعر تھے،
شاید وہ بہت بڑے ایک لکھنے والے لکھاری تھے، لیکن عزیزان گرامی یقیناً وہ شاعر بھی بلند درجہ کے تھے، وہ لکھنے والے بھی بڑے کمال کے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کی جو سچی فکر ہے وہ فکر یہ ہے کہ ہر حال میں دین سے وفا کرنی ہے، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار رہنا اور فتنوں کے وقت ڈٹ جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے یہ ملفوظات شریف جو شہزادہ اعلیٰ حضرت نے جمع فرمائے، یہاں پر ایک ملفوظ بڑا تسکین بھی دیتا ہے ان لوگوں کو جو ڈٹ کر ہر قسم کے فتنوں کا سامنا کرتے ہیں، یہ تسکین پہنچاتا ہے اور دعوت فکر بھی دیتا ہے ان لوگوں کو جو راہ حق سے فرار ہونے کی کوششیں کرتے ہیں یا بہانے یا ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے بات ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے۔ دیکھیں وقت ہے تھوڑا، آپ نے غور سے سننا بھی ہے اور ساتھ بھی دینا ہے۔ آپ نے فرمایا آدمی 3 قسم کے ہیں، ایک مفید، ایک مستفید اور ایک منفرد۔ مفید، مستفید، منفرد۔ منفرد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا منفرد وہ کہ دوسروں سے فائدہ لینے کی اسے کوئی حاجت نہ ہو اور وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا بھی نہ سکتا ہو، کسی سے فائدہ لینے کی اسے حاجت نہیں ہے، وہ کامل تو ہے لیکن وہ آگے ڈیلیور نہیں کر سکتا، وہ کسی سے فائدہ حاصل کرنے سے مستغنی ہے اور کسی کو فائدہ پہنچانے سے قاصر ہے، وہ منفرد ہے، کامل تو ہے لیکن اپنی بات کو آگے منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ بات کو منتقل کرنا یہ ایک فن ہے، یہ ایک صلاحیت ہے۔ بسا اوقات بات بہت اچھے انداز سے بندہ سمجھا ہوتا ہے لیکن اس اچھے انداز سے سمجھنے کے باوجود وہ آگے اسی انداز سے پہنچانے سے قاصر نظر آتا ہے۔ تو فرمایا آدمی 3 قسم کے ہیں، مفید ہے، مستفید ہے، منفرد ہے۔ منفرد اس کو کہتے ہیں جسے کسی کی حاجت نہ ہو اور وہ کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکتا ہو۔ فرمایا ایسا شخص جو مفید ہے، تو فرمایا منفرد شخص کو عزلت نشینی یہ بالکل جائز ہے کہ وہ چاہے تو کسی گوشے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لے، چاہے تو کسی غار میں، پہاڑ میں جا کر وہ اللہ اللہ کرے، خلوت نشین ہو جائے، منفرد کو کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ بعض صورت میں آپ نے فرمایا کہ منفرد چلا جائے، منفرد پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں، لیکن ایک ہے مفید اور ایک ہے مستفید، ایک ہے فائدہ پہنچانے والا اور ایک ہے فائدہ حاصل کرنے والا۔ فرمایا جو مفید ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، اور ایک مستفید ہے جو لوگوں سے فائدے کا طلبگار ہو۔ فرمایا اس مفید اور مستفید پر خلوت نشینی حرام ہے، اسے اس کا حکم نہیں کہ وہ چپ چاپ جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرے۔ فرمایا نہ، تجھے سکھانے کا فن ہے لہذا تو سکھا، اور تجھے سیکھنے کی ضرورت ہے لہذا ابھی بغیر سیکھے نہیں جانا، سیکھ۔ تو جو مفید ہے، جو سکھانے والا ہے، جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے، فرمایا وہ، اور جسے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے، دین سیکھنا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، فرمایا یہ دونوں قسم کے جو لوگ ہیں انہیں خلوت نشینی حرام ہے۔ لیکن جو منفرد ہے، جو سیکھا ہوا تو ہے لیکن سکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، فرمایا وہ خلوت نشین ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پہاڑ پر گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے تھے، وہ خود فائدہ حاصل کیے ہوئے تھے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی قابلیت نہ تھی، تو ان کو گوشہ نشینی جائز ہے۔ خود تو قابل تھے لیکن پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب آپ میں اس کو آسان انداز میں سمجھاؤں، حضور امیر المجاہدین، فنا فی خاتم النبیین، یہ وہ افراد تھے، یہ ان افراد میں سے تھے جو مفید تھے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے تھے۔ اگر یہ شخص گھر میں بیٹھ جاتا تو اس کا گھر میں بیٹھنا حرام تھا، کیونکہ اس سے وہ خلق خدا سے فیض مل رہا تھا، فائدہ مل رہا تھا، اس لیے ایسے شخص کا بیٹھنا منع ہے۔
اور عوام جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ بھی خلوت نشین نہیں ہو سکتی، وہ بھی کہ میں بھی حجرے میں بند ہو جاؤں۔ فرمایا نہیں، یہ دونوں طبقات ہیں، ان پر خلوت نشینی حرام ہے۔ لیکن کوئی شخص ہو جو کامل تو ہو لیکن بات پہنچانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، فرمایا اسے جائز ہے کہ وہ خلوت نشین ہو جائے، کسی پہاڑ میں چلا جائے، کسی غار میں چلا جائے۔ ابن سیرین فرمایا یہ ان لوگوں میں سے تھے جن پر خلوت نشینی حرام، کیونکہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے۔ اب وہ چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرے، فرمایا نہیں، یہ جو خلق خدا کی تو اصلاح کر رہا ہے یہ تیرے خلوت نشین ہو کر ذکر کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فائدہ خلوت نشینی میں تیری ذات کو ہو رہا ہے، لیکن جب تو میدان عمل میں رہے گا تو فائدہ صرف تیری ذات کا نہیں ہوگا، تیری ذات سے لاکھوں کا ہو جائے گا۔ آگے سنیے، آپ نے فرمایا ابن حجر مکی، اعلیٰ حضرت ملفوظ میں فرماتے ہیں، فرمایا امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عالم صاحب کو خواب میں دیکھا وفات کے بعد، عالم صاحب کو۔ تو ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہنے لگے جنت عطا کی گئی، نہ علم کے سبب بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کے سبب۔ کون سی نسبت؟ ذرا غور سے سننا۔ حضور کے ساتھ اس نسبت کے سبب، بھائی ایک نسبت تو صدیق اکبر کو بھی حاصل ہے، ایک نسبت فاروق اعظم کو حاصل ہے، عثمان غنی کو حاصل ہے، مولا علی کو حاصل ہے، حسنین کریمین کو حاصل ہے، خاتون جنت کو حاصل ہے، اصحاب رسول کو حاصل ہے، اہل بیت رسول کو حاصل ہے، ازواج مطہرات کو حاصل ہے۔ یہ تو بڑی عظمتوں والی نسبتیں ہیں۔ فرمایا کون سی نسبت کام آ گئی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کے سبب جو کتے کو راعی کے ساتھ ہوتی ہے، جو کتے کو راعی کے ساتھ ہوتی ہے۔ راعی بکریاں چرانے والا، وہ ایک کتا بھی رکھتا ہے، تو وہ جو کتا رکھتا ہے وہ بکریوں کے لیے رکھتا ہے کہ کوئی بکری آگے پیچھے ہو جائے تو کتا اسے واپس لے آتا۔ تو فرمایا جیسے ایک نسبت کتے کو راعی سے ہوتی ہے، فرمایا بس یہی نسبت تھی مجھے حضور سے علیہ السلام سے کہ ہر وقت بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑیے سے ہوشیار کرتا رہتا تھا۔ علامہ صاحب کیا کرتے تھے؟ علامہ صاحب اپنی بات کہہ رہے، کہتے ہیں مجھے جنت تو ملی، اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا تو آپ سمجھیے پھر آپ کو کسی اور کی سمجھ آئے گی نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی اگر یہ بات پلے سے باندھ کر عرص رضوی سے گئے، کل کو کوئی تمہیں الٹی سیدھی پٹی نہیں پڑھائے گا، یار تم کہاں جا رہے ہو، یار تم کیا کر رہے ہو، یار کبھی بیوی کا بھی سوچا کرو، کبھی بچوں کا بھی سوچا کرو۔ یہ ساری پٹیاں پڑھانے والے کہ یار تم نہ گھر کے رہو گے، نہ دیوار کے رہو گے، نہ تم گھر کے رہو گے، نہ تم گلی کے رہو گے۔ ہم نے کہا یار یہ تم اپنے ٹوپی ڈرامے اپنے پاس رکھو، ہم اعلیٰ حضرت کو صرف زبانی نہیں مانتے بلکہ اعلیٰ حضرت کی بھی مانتے ہیں، کیونکہ میرے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا یہ نہ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کا نام کون لے رہا ہے، یہ دیکھو کہ فکر رضا پر کون چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نام لیے بغیر کسی کی روٹی بکتی نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب؟ ایلا میلا نتھو خیرہ، ہر بندہ آج اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دکانداری کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے، یہ نہ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کا نام کون لے رہا ہے، یہ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کی فکر اور مشن پہ کون چل رہا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کی فکر سے جن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو وہ بھی کہیں کہ ہم بھی رضوی ہیں۔ ہم نے کہا یہ منہ رضویوں جیسا نہیں ہوتا، ارے رضوی جیسا تو وہ ہوتا ہے کہ اگر میدان میں اکیلا نکل جائے تو لاکھوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اور جب تک سورج چاند رہے گا، بجلی تیرا نام ہے، جب تک سورج چاند رہے گا، بجلی تیرا نام۔ ایک طرف ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کو تشویش میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو تشویش میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو تشویش میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ہم نے کہا حضرت حق جب بولیں گے تو نا حق تو تشویش میں آئے گا۔ یہ آپ کی کون سی پالیسی ہے کہ ہم کسی کو تشویش میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو تشویش میں ڈالنا نہیں چاہتے؟ ہم نے کہا تشویش میں تو کفر آئے گا،
جب حق میدان میں آئے گا تو کفر کو تشویش ہوگی۔ تو آپ کا حق کیسا حق ہے کہ آپ کے آنے سے کفر تشویش میں نہیں آتا، بلکہ کفر آپ کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے، کفر آپ کا گویا سہولت کار بن رہا ہے۔ اس لیے ہو نہ ہو آپ کی حق گوئی میں کہیں نہ کہیں پوری دال کالی ہے، لہذا وہ کفر جو اس کے برسر پیکار ہونا تھا وہ آپ کا اگر سہولت کار بنا ہے تو کچھ تو وجہ ہے، کوئی تو وجہ ہے کہ یہ کفر سہولت کار کیوں بن رہا ہے۔ جو کفر فضل حق خیر آبادی کا سہولت کار نہ بن سکا، جو مجدد الفسانی کا سہولت کار نہ بن سکا، جو شاہ احمد اللہ مدراسی کا، عبد الحامد بدایونی کا، جو امام اہل سنت کا، جو علامہ رضا علی خان کا، جو علامہ کاظم علی خان کا، جو کفر سہولت کار نہ بن سکا، وہ کفر تمہارے لیے راہیں کھول رہا ہے تو وجہ کچھ اور ہے، جس کو میرے امام، میرے قائد، میرے بابا جان کہتے تھے گل وچ ہو رہا ہے، گل وچ ہو رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں چور ہے، اس لیے کفر تمہارا سہولت کار بنا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ اب سمجھے بات، وقت بڑا قلیل ہے۔ آپ نے فرمایا، ابن حجر مکی نے خواب میں ایک علامہ صاحب کو دیکھا۔ بھئی علامہ صاحب کیا کرتے تھے؟ کہا علامہ صاحب کیا ہوا؟ کہا جنت ملی ہے۔ واجی سبحان اللہ، کوئی سوچ سکتا تھا علامہ صاحب بڑے علم والے تھے، شاید اسی وجہ سے جنت مل گئی، شاید علم والے تھے اسی لیے جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام دے دیا۔ آگے سے علامہ صاحب کہنے لگے نا جنت علم کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ملی۔ ارے علامہ کون سی نسبت؟ ذرا نسبت کو کھول تو دیں، کیونکہ جب بات نسبت کی ہوتی ہے تو صدیق اکبر کو بھی تو نسبت ہے، فاروق اعظم کو بھی ہے، عثمان غنی عمرہ علی کو بھی ہے، خاتون جنت کو بھی ہے، حسنین کریمین کو ہے، آپ کو کون سی نسبت سے فیض مل رہا ہے؟ فرمایا بس وہی نسبت جو ایک کتے کو راعی سے ہوتی ہے، ایک کتے کو چرواہے سے ہوتی ہے، کہ اس کا کام ہے بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑیے سے ہوشیار کرنا، مانے نہ مانے یہ ان کا کام ہے۔ کتا کیوں رکھتا ہے چرواہا؟ کہ وہ بھیڑیوں سے ہوشیار کرے، بھیڑے اس کی سنے نہ سنے، کتا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، کتا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑیے سے ہوشیار کرتا رہتا ہے، مانے نہ مانے یہ ان کا کام۔ سرکار نے فرمایا بھونکے جاؤ، بس اس قدر نسبت کافی ہے، اس قدر نسبت کافی ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب بڑی سخت بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تیری بیٹی کی عزت میں کوئی ہاتھ ڈالے تو تجھے غیرت نہ آئے تو تجھ سے بڑا بغیرت نہیں، تیری ماں کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے اور تجھے غیرت نہ آئے تو تجھ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں، تیرے باپ اور خاندان کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو تجھے غیرت نہ آئے تو تجھ سے بڑا بغیرت نہیں۔ ارے ہماری ماں، ہمارا باپ، ہماری آل، ہماری اولاد اس خاک پر قربان جس پر مصطفیٰ جان رحمت ایک مرتبہ قدم رکھ گئے۔ کہ ماں کی عزت پر بات آئے تو غیرت جاگ جائے، جب بہن کی عزت پر بات آئے تو غیرت جاگ جائے، جب بیٹی کی عزت پر بات آئے تو غیرت جاگ جائے، جب اپنی عزت پر بات آئے تو غیرت جاگ جائے، اور جب نبی کی عزت پر بات آئے تو بندہ کہے کہ نہیں جناب چھوڑو، یہ تو مولویوں کی بات ہے، ہمیں امن سے رہنا چاہیے۔ ہم نے کہا یہ امن نہیں ہوتا، یہ سراسر بغیرتی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری عزتیں کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے سمجھایا تھا آبروئے ماں سے نام مصطفیٰ، ہماری عزتیں ہیں تو حضور کی نالین کی وجہ سے۔ تو آج لوگوں کے معدے آج بڑے مضبوط ہو چکے ہیں، وہ ساری باتیں جناب عالی ہضم کر جاتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب بڑی شدت کرتے ہیں۔ بھائی شدت کیوں نہ کریں؟ یہ شدت ایمان کی حرارت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ شدت اگر نہ ہو تو بیا ایمان کا وجود ہی اس میں بندے میں نہیں ہے، کیونکہ ایمان جہاں ہوتا ہے وہاں غیرت ہوتی ہے، اور جہاں غیرت نہ ہو تو سمجھ لینا وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اپنا کام ہے کہ بھونکے جاؤ اور بھیڑوں کو ہوشیار کر دو۔ حضور امام اہل سنت نے وصایا شریف میں یہی فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ کی تم بولی باڑی بھیڑوں ہو، بھیڑیوں سے ہوشیار رہنا۔ یہ بھیڑیے جو مختلف جبہ و دستار میں، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، جن کے بارے میں میرے امام نے پہلے فرما دیا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھی ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔
یہ تو ایمان کے وہ لٹیرے ہیں کہ ایمان بھی اچک کے لے جاتے ہیں اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ان کا کام وہ بھیڑیے سے ہوشیار کرنا، بھیڑوں کو بھونک بھونک کر، یہ کتے کا کام ہے کہ وہ بھونکے گا۔ فرمایا یہ نسبت کافی ہے، یہ نسبت کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے کہا، حضور نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور خلیفہ نے عرض کیا، حضور یہ آپ کے خلاف بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں، بڑے بہتان باندھے جاتے ہیں، حضور آپ کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج بھی لوگ جو ہے وہ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، اس محسن پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور تہمتوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت کی حیات مبارکہ میں بھی ایسا ہوتا کہ لوگ بڑے بڑے الزام آپ پر لگا دیتے، تہمتوں کے انبار لگا دیتے، تو آپ کے ایک خلیفہ مرید کہنے لگے حضور کم از کم اتنا تو لکھ دیجئے یہ سب جھوٹ ہے، حضور اتنا لکھ دیجئے یہ سارے الزامات جو مجھ پر لگائے جاتے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں، یہ تہمت ہے۔ آپ نے فرمایا احمد رضا کو قلم اپنے دفاع کے لیے نہیں دیا گیا، احمد رضا کو قلم اس لیے نہیں دیا کہ احمد رضا اپنا دفاع کرے، احمد رضا کو قلم تو اس لیے دیا ہے کہ خدا و مصطفیٰ کے دشمنوں کا تعاقب کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی عزتوں کی حفاظت کرے، ان کے ناموس پر یہ قلم چلے گا۔ یہاں تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ رسول کے معاملے میں بندہ خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی عزت کے دفاع کے لیے میدان میں اتر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس کو یہ نسبت حاصل ہو جائے، لاکھ ریاضتیں، یہ سننا ذرا دل کے کانوں سے، لاکھ مجاہدے اس نسبت پہ قربان، جس کو یہ نسبت حاصل ہے اس کو کسی مجاہدے ریاضت کی ضرورت نہیں، جو حضور کی عزت پہ پہرا دے رہا ہو، جو حضور کے دشمنوں کو للکار رہا ہو، فرمایا یہ نسبت کافی ہے، اب کسی مجاہد ریاضت کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس میں کیا تھوڑی ریاضت ہے؟ اس میں کیا تھوڑی ریاضت ہے؟ اس کام میں کیا تھوڑی مشقت ہے؟ اس کام میں کیا تھوڑا مجاہدہ ہے؟ فرمایا جو شخص گوشہ نشین ہو گیا، نہ اس کے قلب کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، نہ اس کی آنکھوں کو، نہ اس کے کانوں کو۔ بھائی ایک شخص غار میں بیٹھ جائے، ایک شخص گھر میں بیٹھ جائے، ایک شخص حجرے میں بیٹھ جائے، ایک شخص آستانے میں بیٹھ جائے، فرمایا اس کو کون تکلیف پہنچائے گا؟ اسے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ تو اندر بیٹھا ہے، اپنا مست موجی بنا ہوا ہے۔ فرمایا اس سے کہیے کہ جس نے اوکھری میں سر دیا ہے اور چاروں طرف سے موصل کی مار پڑ رہی ہے، فرمایا اس سے پوچھئے کہ جس نے اوکھری میں سر دیا ہو اور چاروں طرف سے تیز بارش اس پر ہو رہی ہو۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کئی ہزار کی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ مجھ کو کبھی دیکھا نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا، اور روزانہ صبح کو اٹھ کر پہلے مجھے کوستے ہوں گے پھر اور کام کرتے ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں ہزاروں ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا، صبح اٹھ کر کیا کرتے ہوں گے؟ کوستے ہوں گے۔ آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، جب مسجد کے میناروں سے اذان فجر سے قبل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، کوئی بدنصیب بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں یہ بدعتی ہیں، یہ احمد رضا کا شروع کیا ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہزاروں ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور میں نے بھی ان کو نہیں دیکھا، لیکن صبح اٹھتے سب سے پہلے کیا کرتے ہوں گے؟ مجھے کوستے ہوں گے۔ فرمایا لیکن بحمد اللہ تعالی لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ بھی نکلیں گے کہ جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا، روزانہ صبح اٹھ کر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ نماز سنیں، لاکھوں ایسے ہوں گے جنہیں میں نے نہیں دیکھا اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن صبح اٹھ کر
نماز پڑھنے کے بعد میرے لیے دعا کرتے ہوں گے. ہاں ہم کرتے ہیں دعا کہ واہ امام احمد رضا کیسا سچا عقیدہ دیا ہے کہ اس سچے عقیدے کے ساتھ نماز بھی پڑھو تو ہو جاتی. کیسا عقیدہ دیا ہے کہ نماز کے اختتام پر جب ہم دعا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے کرتے ہیں. امام صاحب یہی کہتے ہیں نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو پوری جماعت مل کر حضور پر درود و سلام پڑھتی ہے. تو یہ صدقہ امام اہل سنت کا، یہ صدقہ امام اہل سنت کا ہے. آگے اعلیٰ حضرت نے فرمایا گالیاں جو چھاپتے ہیں اخباروں میں اشتہاروں میں، وہ اخبار و اشتہار تو ردی میں جل کر خاصتر ہو جائیں گے، لیکن وہ چٹکیاں ہے علامہ صاحب اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. حضرت فرماتے ہیں لیکن وہ چٹکیاں جو ان کے دلوں میں لی گئی ہیں وہ قبر میں بھی ساتھ جائیں گی اور انشاءاللہ حشر میں بھی رسوا کریں گی. کلکے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، عادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو چٹکیاں ہم نے لی ہیں نا وہ چٹکیاں تو قبر تک جائیں گی، اور صرف قبر تک نہیں حشر کے میدان میں رسوا بھی کرے گا. لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ پہلے اپنی عزت داؤں پہ لگانی ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں کہ بندہ خاموش چپ شاہ بنا ہو اور چپ شاہ بن کے یہ عزتیں مل جائیں. چپ شاہ بننے سے عزتیں نہیں ملتی، بلکہ جب میدان میں نکل کر حضور کی عزت و ناموس کا دفاع کیا جاتا ہے، جب اپنی عزت کو ان کی عزت پہ قربان کیا جاتا ہے، جب اپنے ان کے دفاع کے لیے اپنے جان کو داؤں پر لگایا جاتا ہے، پھر جا کر یہ عزتوں کے تاج رب ان کے سروں پر سجاتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ گھر میں بیٹھ کر یہ عزتیں مل جائیں گی. عزت اسی کی ہوگی جو ان کی عزت کی بات کرے گا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آج تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہم اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کا بعد ہمارا مقام لوگوں کے دلوں میں ہو. عجیب، مطلب لوگوں نے کہانیاں گھڑ لی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہمارا مقام ہو. جو اپنے مقام کے لیے کام کر رہا ہو وہ حضور کی عزت و ناموس کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ جس کا مطمع نظر اپنا مقام ہو، اپنے مقام، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ایک میں کیا، میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یہاں بات اپنی ذات کی تو رہی نہیں ہے. اپنی ذات کو جب تک فنا نہ کر دے بارگاہ رسالت میں، بندے کو تو عشق کا عین میسر نہیں آتا. یہاں اپنی ذات کہاں رہ گئی؟ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کر آنا پڑتا ہے اور یہ نعرہ لگانا پڑتا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اپنی ذات جب بیچ میں آ جائے گی تو پھر اپنی ذات کا بندہ فائدہ دیکھے گا، پھر اپنی ذات کا نقصان دیکھے گا. جہاں اپنا فائدہ ہوگا وہاں پر چلا چلے گا، جہاں اپنا نقصان ہوگا وہاں سے دور ہو جائے گا. تو اس لیے آج اپنی ذات کی نہیں ہو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جو حق بولتا ہے پگڑی اس کی اچھالی جاتی ہے. یہ بالکل آپ ذہن میں رکھیں، جو حق بولے گا پگڑی اس کی اچھلے گی. لیکن حق بولنے والا لا یخافون لومۃ لائم کی مصداق اور عملی تفسیر بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا، مجھے تمہاری تعریف کی بھی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے الزامات کی بھی کوئی پرواہ نہیں. تم میری تعریف کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم الزام لگاؤ مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. میں ہوں اور میری گوشہ تنہائی ہے، میری کتابیں ہیں، میری قلم ہے، میرا دوات ہے اور یہی میری ذات ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آخری جملے اور وقت بالکل اختتام پر ہے. آپ نے فرمایا اللہ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا ان کے وصال کو جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، فرمایا 1300 برس سے زائد عرصہ ہو گیا، اس وقت تک تبرے سے انہیں نجات نہیں. صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہما شیخین کریمین، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت کا اسمی اعتبار سے یہ 100واں عرس ہے اور قمری اعتبار سے دیکھیں تو یہ 103 آپ کہنے کے عرس ہے. تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب فرمایا تو آپ نے فرمایا 1300 سے زائد عرصہ ہو گیا، 1300 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، لیکن ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو تبرے سے نجات نہیں ملی. آج بھی رافضی کتے تبرہ کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی رافضی بھونک رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا 13 صدیاں گزر گئیں، انہیں تبرے سے نجات نہیں ملی تو پھر مجھے کیسے مل سکتی؟
اللہ اللہ تجھے کیسے مل سکتی ہے؟ جب انہیں نہیں ملی تو مجھے تجھے کیسے ملے گی؟ تو فرمایا کیوں ان کو نجات نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ غاشیہ اٹھایا حق کا، اور اپنے کندھوں پر حق کا غاشیہ اٹھایا، حق کے علم کو بلند کر دیا، اور فرمایا دور باطل کو مٹایا۔ اب جو دور باطل کو مٹائے پگڑی اس کی اچھلے گی، اب جو حق کا غاشیہ اٹھائے پگڑی اس کی اچھلے گی۔ اور فرمایا جب ان ہستیوں سے تبرے سے نجات نہیں مل سکی 13 صدیوں میں، تو پھر اگر کوئی کہے کہ میں دین کا دفاع بھی کروں اور میری عزت بھی بچی رہے، میں حضور کی عزت و ناموس کی پہرہ داری بھی کروں اور پھر میری عزت بھی بچی رہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو اپنی عزتوں کو ان کی عزت کے دفاع کے لیے قربان کر دیتا ہے، وہ دنیا میں رہے یا دنیا سے چلا جائے، رب ان کی عزتوں کو لوگوں کے دلوں میں ایسا راسخ کر دیتا ہے کہ صدی گزرنے کے بعد بھی دنیا کہتی ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ 100 سال کے بعد بھی آج بھی لب پر یہی ترانہ ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، دستار آ رہی ہے۔ جب بندہ ایسے دیکھتا ہے کتنا بلند مقام ہے اعلیٰ حضرت کا، فرمایا دستار زمین پر آ جاتی ہے، دستار زمین پر آ جاتی ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے۔ کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے۔ جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں۔ اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے۔ اور فرمایا اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا قلم ہے وسیلہ رضا کا۔ ہاں ہاں، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا، جس نے کبھی اپنی عزت کی بات نہیں کی، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا تحفظ کیا۔ آج دیکھیے صدی گزرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ ہے، اس کا مشن اور فکر زندہ ہے۔ آخری کلمات کہ ہم لے کر یہاں سے کیا جا رہے ہیں؟ ہم لے کر یہ جا رہے ہیں کہ حق بولیں، حق پر قائم رہیں، اور یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم حق بولیں گے تو تکلیفیں نہیں آئیں گی، ہم حق بولیں گے تو مصائب و آلام کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ بھری پڑی ہے حق پرستوں سے کہ جس نے حق بولا مصائب و آلام کا سامنا اسے کرنا پڑا، لیکن جو ڈٹ کر کھڑا رہا وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن پھر وہ کھڑا رہنے والا ایسا امر ہو جاتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کا کار ایسا سجا دیا جاتا ہے کہ کوئی کتنی مخالفتیں کرتا رہے، الزام تراشیوں اور بہتان لگاتا رہے، لیکن اللہ اس کی محبت کو دلوں میں راسخ فرما دیتا ہے۔ آج امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ فکر لے کر جائیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہی فکر دی کہ حضور سے محبت کرو، حضور سے بالہانہ عشق کرو، اور حضور کی بے ادبی کرتے ہوئے کسی کو پاؤ تو تمہارا کتنا عزیز سے عزیز کیوں نہ ہو، اسے ایسے اپنے سے جدا کر دو جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور آج اس پرفتن دور میں عزیزان گرامی فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ آج سنیت کے لبادے میں تفضیلی رافضی چھپے ہوئے لوگ کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ آج تفضیلیت اور رافضیت کی بولی اہل سنت کے اسٹیجوں سے بولی جا رہی ہے۔ آج سلح کلیت کی بیماری اتنی عام ہو چکی ہے کہ سلح کلی بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں سلح کلی نہیں ہوں۔ ارے اس سے بڑی بات سلح کلیت کی کیا ہوگی کہ تم ہر باطل سے مل رہے ہو، ہر باطل کو سینے سے لگا رہے ہو۔ ارے اقبال نے تو یہ سمجھایا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ آج جس مولوی کو دیکھو، جس پیر کو دیکھو، وہ حکومت وقت کے تلوے چاٹتی ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جس مولوی کو اٹھا کر دیکھو وہ حکومت اور حکمرانوں کے گن گاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بریلی کا تاجدار ایسا بھی تھا، جب اس سے کہا گیا کہ جناب آپ بھی نان پارا کے
اس رئیس کے لیے آپ بھی کچھ غزل لکھ دیں، کچھ قصیدہ لکھ دیں، آپ کو بھی نذرانہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے امام کا قلم چلا تو کہنے لگے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ لکھتے لکھتے میرے امام یہاں پہ پہنچے، کروں مدحا اہل دول رضا۔ جو دوسروں کے نذرانے کھاتے ہیں، چائے پی کے بسکٹ پی کے آتے ہیں، چائے بسکٹ، پھر وہ حقی اور غیرت کی بات نہیں کرتے۔ غیرت کی بات وہی کرتے ہیں کہ جو پھر کسی کا مال نہیں کھاتے، کیونکہ ہماری زبان میں کہتے ہیں منہ کالا تو آنکھیں شرماتی ہیں۔ جنہوں نے پلاٹ پکڑے ہوں، جنہوں نے مدارس کے نام پر، یونیورسٹیوں کے نام پر زمین کے وعدے لیے ہوں، پھر وہ حق نہیں بولیں گے۔ حق تو وہ بولیں گے جو اعلیٰ حضرت کی فکر کے ترجمان اہل دول رضا پڑے، اس بلا میں میری بنا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا الہ نہیں ہے۔ ارے وہ اور ہوں گے جو روٹی کے ٹکڑے پر بک جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا سچا غلام وہ ہوتا ہے جو روٹی کے ٹکڑے پر نہیں بکتا، بلکہ جب بکتا ہے دربار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے۔ کرتے رہیں جس انداز سے وفا کا درس اور فکر ہمارے امام نے ہمیں دی ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا وقت ہے، اس کے بعد فوراً بات کرنی شروع